کہ ہدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہدیہ تھا. آج کے دن بعض لوگ اپنی مفادات کے لیے وہ ہدیہ دیتے ہیں. وہ ہدیہ نہیں، وہ رشوت ہوتی ہے. ہدایہ بھی دیتے ہیں وہ تو خیر ہے، لیکن بہرحال کیا ہدیہ میں اور صدقے میں فرق کیا ہے؟ ہدیہ میں اور صدقے میں، صدقے میں حصول ثواب کی نیت ہوتی ہے اور ہدیہ میں حصول رضا کی نیت ہوتی ہے. صدقے میں اس میں صدقہ تقرب کے لیے ہوتا ہے، ثواب حاصل کرنے کے لیے. اس میں حصول ثواب کی نیت ہوتی ہے اور اس میں حصول رضا کی، کہ جن کو ہدیہ دے رہے ہیں ان کی دل کی خوشی مقصود ہوتی ہے. ان کو دل خوش کرنا بھی ثواب ہے، لیکن ابتداءً اس میں نیت اس کی ہوتی ہے، خوشی کی نیت ہوتی ہے. نیت کی وجہ سے فرق ہو جاتا ہے. وہاں پر ایک پاسپورٹ کے سلسلے میں کچھ کام تھا. اچھے ہر جگہ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہیں. وہاں ایک افسر تو ان کے پاس ایک صاحب نے کوئی گزرا والا سے آئے، وہ کچھ وہ یہ ہوتے ہیں نہیں ٹیشو پیپر کے رول، وہ لے کر آئے اور وہ دیے. تو کہنے لگا میں دفتر میں بیٹھ کر نہیں لیتا ہوں کچھ، یہ دفتر میں ہم بیٹھا ہوں یہ کچھ نہیں لیتا ہوں. مقصد یہ تھا کہ کہیں رشوت نہ ہو جائے. ہم بس یہاں جو کام کرنا ہے، بس جو اللہ نے ہمیں جو خدمت کا موقع دے رکھا ہے، ڈیوٹی لگا رکھی ہے، بس میں آپ کی خدمت کرنی ہے. کوئی دفتر میں آپ سے کوئی چیز نہیں لوں گا. اور پھر وہ نقال رول تھے، وہ ایک ساتھی اور کوئی اور تھے، میں بھی وہیں کا، تو کچھ رول مجھے بھی دے دی انہوں نے، کہتے آپ لے جاؤ. اللہ تعالیٰ کو زمین میں ایسے اچھے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ بس وہ اپنی حق حلال کی روزی ہے. اصل یہی ہے. ہمارے شاہ کی مختصر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اپنی حق حلال کی چٹنی روٹی حرام کی بریانی زردہ پلاؤ سے بہتر ہے. تو غلطی ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لی، لیکن آئندہ کے لیے پھر دوبارہ کوشش کرنی ہے کہ کرتے رہنا ہے. کہ اللہ پاک بالکل اپنی نیک راہ پر رکھے. اللہ تعالیٰ آگے چلیں. وقال عبيدة لما وكان فصلت الهدية والمولى له من فيه لورثته وإن لم تكن فصلت فهي لورثته التي أتى. وقال الحسن أيما ما تقل فهي لورثته المولى له إذا قال الرسول علیہ وسلم کی ذات اس پر ایک آدمی کے لیے جلکن عرابی لم یسمى، ایک دیہاتی آدمی کا آپ پر قرضہ تھا. تو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں پوری طرح آداب سے واقف نہیں ہوتے ہیں، بس وہ مطالبے کے اندر وہ کچھ ہے وہ سختی کہیں لگا. تو آپ کے پیارے اصحاب فہم بھی، آپ کے پیارے اصحاب نے اس کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعو ہو، اس کو چھوڑ دو. فإن لصاحب الحق مقالا، اس لیے کہ صاحب حق کے لیے کچھ کہنے کی گنجائش ہے. وہ تھوڑا بہت کہہ بھی لے تو برداشت کریں گا. یہ سب ادائیں حضور کی ہمارے لیے نمونہ ہیں. اور جو فرخائی ہوتے ہیں جنہوں قرض لینا ہوتا ہے، تو
بعض دفعہ قرضے کا مطالبہ کرتے وقت وہ کچھ سختی بھی کر جاتے ہیں، کچھ وہ بعض دفعہ سخت زبان بھی استعمال کر لیتے ہیں. بس اس میں یہی ہے کہ خاموشی ہے. فإن لصاحب الحق مقام، تو صاحب حق کے لیے کچھ کہنے کی گنجائش ہے. کوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اشروا لہ سنا فاتوہا، اس کے لیے ایک ہے اصل میں پہلے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایتوں میں تفصیل ایک غالباً ایک اونٹ ایک جانور نے وہ ادھار لیا، تو پھر جب اس نے آپ نے ادا کرنا تھا، اس میں تو کوئی لیکن بس وہ دیہاتی لوگوں نے بس وہ متعلم ہے وہ سہلنا اپنا ہے، اور نے فرمایا کہ ان کو کچھ نہ کچھ وہ کہنے دو. اور پھر آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے جو ان کی عمر کا جانور تھا وہ ان کو لا کر دے دو. لیکن پھر وہ نہیں ملا، اس سے کوئی بڑھیا اسے اعلیٰ درجے کا جانور ملا، اچھا ملا، وہ من سنہ تو قال فاشتروها، فرمایا اسی کو خرید لو، وہی بڑا اس سے بڑا جانور دے دو. فرمایا کہ خیرکم احسنکم قضاء، تم میں سے بہترین وہ ہے جس کی ادائیگی اچھی ہو. پھر باقی رہا جانور کو جانور کے بدلے میں لینا، جنس تو ایک ہے. یہ تو اس میں تو کمی بیشی کا اندیشہ ہے، ربا کا اندیشہ ہے. تو کیا جواب؟ ایک روایتی ہے، ایک جواب یہی ہے کہ یہ حکم پہلے تھا، بعد میں حکم منسوخ ہو گیا. اب یہ ہے کہ جانور کے بارے میں جانور کو نہیں لے سکتے آپ، کیونکہ اس میں کمی بیشی کا اندیشہ ہے اس میں. آگے چلیں یہ جانور وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا اسماعيل بن عبد الشهاب بن محمد عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين جاءهم حوالي المسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم فصدقهم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بشات مسمومۃ آگے نا زہر آلود بکری کا گوشت لے کر آئی. فاکل منہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھا لیا. تو اس کا فجیع فقیہ رہا، پھر آپ پاس وہ لائی گئی اور کیا گیا کہ اللہ تقتلوہا، آپ اس کو قتل کریں، آپ کیا اس کو قتل نہیں کریں گے آپ؟ فما زلت عارفها فی لہوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہمیشہ رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تعلق میں اس زہر کا اثر محسوس کرتا تھا، زہر کا اثرات. قول یہ بھی ہے کہ یہ زہر کا اثر مرد وفات میں بھی زہر کا اثر ظاہر ہوا. تو اس زہر کے اثر کی وجہ سے آپ کو شہادت کا مرتبہ بھی نصیب ہوا. الحمدللہ. اس سے مراد کیا ہے؟ بسواد البطن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بسواد البطن ان یشبع،
حاشی میں دے کے بتلائیں. یرید بہل کبد واتحال ہے. کبد سے مراد کیا ہے؟ کبد سے مراد کلیجی بھی تو سیاہی ہوتی ہے نا. ہاں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کلیجے کے بھوننے کا ہے. کلیجے کے وہی مبا. آگے چلیں. وقول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے راء عمر لدن کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوٹ دیکھا، ایک جوڑا ہے کہ ایک جوڑا دیکھا، ایک سوٹ دیکھا ایک آدمی پر، ایک آدمی کے پاس. تو باعو جس کو بیچا جا رہا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھی کہ حضور آپ اس جوڑے کو آپ خرید لیں، اس جوڑے کو آپ خرید لیں. اللہ اصل میں کہتے ہیں جس میں جوڑے کو ایک ہی رنگ کا ہے نا، ایک ہی یعنی ازار اور کرتے کا ایک ہی رنگ ہو، وہ اس کو خلا کہتے ہیں. خلا ایک ہی رنگ کے دونوں چیزیں ہوں. سوٹ جسے ہیں کہ سوٹ میں بھی ایک ہی رنگ ہوتا ہے نا. تاکہ آپ جمعے کے دن وہ ہے جمعے کے دن آپ پہن لیں. اور جب آپ کے پاس وفد آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما یلبس هذه من لا خلاق له في الاخرہ. فرمایا یہ اصل میں ریشم کا تھا ہے. فرمایا یہ خالص ریشم کا سوٹ اور جوڑا وہی آدمی وہی شخص پہن سکتا ہے جس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں آ رہا. یعنی خالص ریشم کا استعمال کرنا منع ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ جوڑے نہیں یہ سوٹ لائے گئے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ان میں سے ایک سوٹ ایک جوڑا ان کی خدمت میں بھیج دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کر گئے حضور جب آپ نہیں پہنتے میں اس کو کیسے پہنوں گا جب آپ ہیں. فرمائے یہ آپ پہ پہننے کے لیے تھوڑا دیا ہے میں نے. فقال انی لم اکسکها لتلبسها. فقال عمر كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت. فقال إني لم أكسكها لتلبسها. یہ پہنے آپ اس کو بیچ دیں یا او تکسوها او تکسوها اس کو بیچ دیں یا کسی کو پہنا دیں. تکسوہا پہنا دیں. تو پھر انہوں عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے ایک بھائی تھے مکہ مکرمہ میں رہنے والے، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے قبل ان یسلم، ان کی طرف بھیج دیے. مشرک بھائی تھے جب یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی طرف بھیج دیے. حدثنی ابی قال میرے والد پر لکھا ہے یمن ایمن حبشی لکھا بین سور لکھا ہے آپ کے پاس ہے نا. ایمن حبشی ہے کہ میرے والد ایمن حبشی نے بیان کیا. فرمایا
دخلت على عائشہ، میں حضرت المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، وعلیہا درع قطر، ان کے اوپر یعنی ایک قطری ہے، وہ ایک قمیض، ایک کرتا تھا، ایک قمیض تھی، ایک کرتا تھا قطری، یہ قطر نہ ہے، جیسے قطری ایک علاقے کا ہے، یہ تو منسوب ہے۔ تو ان پر ایک قطر کی قمیض اور ٹکڑا تھا، کرتا تھا، جس کی قیمت کتنی تھی؟ ثمن 5 دراہم، جس کی 5 دراہم یا نام 5 دراہم اس کی قیمت تھی۔ فقالت ارفع بصرك الى جاريتي انظر اليها فانها تزهى ان تلبسه في البيت۔ فرمایا کہ ارفع بصرك الى جاريتي، یہ میری باندھی کو دیکھیں، باندھی کو دیکھیں، کہ ہم نے یہ لباس پہنا ہے اور ان کو یہ میں لباس دے رہی ہوں، تو اس میں بس وہ کیا لفظ بولیں گے، وہ ہمارے ہاں ناک چڑھا رہی نہ ہے، یعنی کیا میں نے وہ اس پر ناگواری کا اظہار کر رہی ہے، نہیں پہنا، میں نہیں پہنا۔ جب جیسے بچے ہوتے ہیں، بچے جب کسی کپڑے کو نہ پہنا ہو تو وہ بھی، یا وہ پرہائش میں لکھا ہوا نا ہے، فإنها تزع أن تلبسه في البيت، یا أن تلبسه في البيت، ان کو میں اس قسم میں کپڑا دے رہی ہوں، تو یہ یعنی وہ اس پر بھی وہ یعنی وہ ناگواری کا اظہار کر رہی ہے۔ حالانکہ ہم فرماتے ہیں کہ میرے لیے بس یہ یعنی کانا وقل کان لی منہن درع علی، کہ میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بس ایک قمیض تھی، ایک کرتا تھا، ایک کرتا تھا، یعنی ایک فما كانت امرأة تقين بالمدینہ، اور بھی کچھ میرے یعنی ایک یعنی وہ قمیض کچھ وہ اچھی حالت والی تھی، تو وہ فما كانت امرأة تقين بالمدینہ، مدینہ منورہ میں کسی عورت کی رخصتی ہوتی، بس وہ قمیض اور کرتا مجھ سے مانگ لیتی، اور اس میں پھر ان کی رخصتی ہو جاتی، رخصتی کے بعد پھر واپس کر دیتی۔ اب ان کو باندھی ہے، ان کو میں ایک کپڑے دے رہا ہوں، تو یہ اس میں بھی ہے وہ ناگواری کر رہی ہے۔ ہاں ناگواری، اور تو کیا، وہاں کے علاوہ میں کوئی کہہ دے گا ناک چڑھا دیں، ناک چڑھا دیں، ناک چڑھا دیں، ہاں یہ بھی نخرے کر رہے ہیں، جزاک اللہ۔ یہ بس بڑے حضرات ہیں، ان کی پھر تھوڑا بہت احتیاط سے بولنا پڑتا ہے۔ ٹھیک، تقین بالمدینہ الا ارسلت الیہ، کہا میری طرف پیغام بھیجتی، اور تستعیر ہوا، اور مجھ سے وہ قمیض اور کرتا مانگ لیتی، اور اسی میں ان کی رخصتی ہو جاتی، یعنی ایک ہی کپڑے سے اسی مدینہ منورہ میں اسی سے رخصتی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہم شادی بربدن شادی، اگر شادی بربدن شادی، ہاں کیا لفظ اور بھی ملاتے ہیں، شادی بربدن شادی،
برون سازی ہوگی، اس میں آسانی ہے ساری چیزیں. بہرحال اتنا کرتا رہتا ہوں کہ اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہ کیا کریں. بیاہ شادی میں نے اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہ کیا کریں، مطالبات نہ کیا کریں، زیادہ رسم و رواج میں نہ پڑا کریں. جب بیٹی مل گئی سب کچھ مل گیا. اب آپ کے ہر ممنی کا کتنی ہے میرے پاس بس ایک کچھ کپڑا رہا نہیں رہا، کچھ وہ اچھی حالت کا تھا تو بس اسی سے خوبصورتی ہو جاتی ہے مدینہ منورہ میں. لیکن چلو اتنے بعد میں سب تائید کریں گے نا بھائی الحمدللہ کہ اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہ کریں. ما جعل علیکم فی الدین میں حرج، دین میں تنگی نہیں ہے، ہمارے رسم و رواج میں تنگی ہے. یاد رکھنا، ہاں دین میں تنگی نہیں، دین میں تو بڑی آسانی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. باقی تھوڑی بہت آگے چلیں. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حاجرہ علیہ السلام، لفظ کیا ہے؟ حاجرہ ہے، حاجرہ ہے، تا کے بغیر ہے نا حاجرہ. ہم اس میں ہمارے عام تو ہیں حاجرہ، یہ تا کے بغیر ہے حاجرہ. ہمارے عام طور پر تا کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، ہے یہ ہے تا کے بغیر ہے. آگے چلا. باب إذا حمل رجلا على فرس فهو كالعمرة والصدقة. وقال بعض الناس له أن يرجع فيها. وبه قال حدثنا الحميد. قرآن پاک میں سب سے بڑی رحمت کی آیت کون سی ہے؟ قرآن پاک میں عام طور پر جو معروف ہے، فَقُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ. تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. عام طور پر معروف یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی سب سے بڑی آیت یہ ہے. ہمارے بزرگوں کو اور بھی اپنے مبارک انداز ہیں. ہمارے نیک بزرگ صاحب مولانا عبید اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جامع شفیہ کے محترم ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے تو فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی سب سے بڑی آیت. ہاں میرے ابا جی ہر مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی سب سے بڑی آیت یہ 5ویں پارے کی آخری آیت ہے. کون سی؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. یہ منافق، پہلے منافقین کا ذکر ہے. ان المنافقین پہ منافقین کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ ہم نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے، ہم نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے اگر تم ہمارے شکر گزار بندے بن جاؤ، ایمان لے آؤ، ہمارے نبی آخر زمان پر ایمان لے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے عذاب کے در پہ نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بخشنے کے در پہ ہیں. وہ اپنی بخشی کے بہانے ڈھونڈتے ہیں. رحمت حق بہانہ می جو ہے جاؤ تو بہانے ڈھونڈتی ہے. تو کیا کر رہا تم؟ تو ما یفعل اللہ، سب سے بڑی آیت یہ ہے. ان کے اپنے بندوں کے نیک انداز ہوتے ہیں. ما یفعل اللہ بعذابکم، کہ ہم نے تم نے عذاب دے کر کیا کرنا، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم
شکر گزار بندے بن جاؤ اور ایمان لے آؤ تو ہمیں تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے۔ حضرت حکیم اور امت حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی سب سے بڑی آیت یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم ادھار معاملہ کرو ہیں، کوئی ادھار جس میں ادھار لین دین ہو، ادھار معاملہ کرو تو فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لو یا کرو۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا 1 روپے کا نقصان بھی گوارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا 1 روپے کا نقصان گوارا نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم، جب تم ادھار معاملہ کرنے لگو، کوئی ادھار کوئی چیز لی ہے یا کوئی ہے تو فاکتبوہ، اس کو لکھ لو یا کرو۔ تو وہ لکھنے سے پھر وہ چیز یاد بھی رہتی ہے، اور پھر اس میں پھر کوئی جھگڑے کا اندیشہ بھی نہیں ہوگا ہے۔ بہرحال حکیم الامت تھامی رحمۃ اللہ علیہ بارک اللہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی سب سے بڑی آیت یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، کہ اے ایمان والو جب تم ادھار معاملہ کرو تو اس کو لکھ لو۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا 1 روپے کا نقصان بھی گوارا نہیں ہے کرنا، تاکہ کیونکہ لکھ لیں گے تو وہ پھر ذرا محفوظ ہو جائے گی، وہ بعد میں اگر بھول بھی جائیں تو وہ لکھا ہوا دیکھ کر یاد آ جائے گا۔ اگر لکھا ہوا نہ ہو تو پھر اس میں پھر نقصان ہو سکتا ہے کرنا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایسے ہمارے استاد مولانا مولانا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے والد گرامی تھے حضرت مولانا ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ۔ وہ کہتے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کی جو آیت ہے وہ یہ ہے، فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ۔ آگے کیا آتا ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا شَاءَ۔ خالدین فیہا ان ربک فعال لما یرید۔ یا کرنا اللہ تعالیٰ سے کیا ارادے ہوں تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ جو جمہور اہل سنت والجماعت کا مسئلہ یہ ہے، جو مومن ہے اگر مومن کے لیے تو بخشش ہے، لیکن جو مشرک ہے اس کے لیے بخشش نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، لیکن آیت میں اللہ نے ذکر کیا ہے فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید۔ یعنی اگلا معاملہ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ بہرحال ہمیں اپنے بس اللہ ایمان پہ قائم رکھے، نیکی پہ اللہ قائم رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تعالیٰ آگے چلیں۔ لکھا ان رأیت علیہا کہ ہر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں نے کوئی ایسی بات نہیں دیکھی کہ جس کی وجہ سے میں ان کے اوپر عیب لگاؤں یا کروں۔ ہاں بس اتنی بات ہے کہ وہ کیونکہ ابھی نئی عمر کی ہیں، کم عمر ہے تو تنام عن عجین اہلہا، آٹا گونتے وہ سو جاتی ہیں، بچی ہیں سو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ دیکھو تعبیر کی بھی نہیں، اب اسی لفظ کو ایک صاحب بہن مسئلہ اللہ یاد بھی وہ کریں، ان کو آٹا گوندنا نہیں آتا، اتنی غلط تعبیر یاد ہوتا۔
اللہ تعالیٰ بھائی امہات المومنین جو ہے یہ پوری امت کی ماں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی نہ سنا کریں. یہ دائیں بائیں کی باتیں ہیں نہیں. حدیث میں اتنا لکھا ہوا ہے کہ نام معائنہ ہے بھائی اتنی سی بات ہے. کم عمر ہونے کی وجہ سے آٹا گونتے گونتے ان کو نیند آ جاتی. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بعض لوگوں نے بس یہ زبان کو بڑی احتیاط سے استعمال ہے. ہاں حرم امی حرم جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کا پوری امت پر احسان ہے کہ دین کے 3 حصے ہیں. دین کے 3 حصے 2 حصے امت تک پہنچانے والی ام المؤمنین عامہ جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی انہی خوبیوں کی وجہ سے ان کے کمالات کی وجہ سے آگے ہیں. آ رہے آپ نے فرمایا کہ ان کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہو یا کہ میں ان کے بستر پر ہوتا ہوں میرے پر وہی آتی ہے. اللہ آپ کے قلب تھر میں آ گیا ہے. یعنی قلب میلان ان کی طرف ہے. وہ خوبیوں کی وجہ سے تھا کمالات کی وجہ سے تھا. ظاہری حسن جمال میں اور ازواج مطہرات بھی ان سے آگے تھی. یہ تو ایسا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. وہ تو اہل مکہ نے کہا تھا نا کہ آپ کو ہی عرب کی بہترین حسین جمیل عورت سے آپ کی وہ تو اللہ تعالیٰ ان کا مطمع نظر اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کرنا. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام وہ نفسانیت سے پاک ہوتے ہیں. میں آج بھی رکھ رہا تھا ہمارے مولانا انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام گناہوں سے معصوم پاک و صاف. مقول حضرت مولانا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ نبوت کا دامن اتنا پاک و صاف ہوتا ہے اگر اس کو پانی میں بھگو کر نچوڑا جائے جبریل عرش سے آ کر اس سے وضو کرے. اتنا پاک و صاف ہوتا ہے. یہ کم سن ہونے کی وجہ سے وہی بچی ہے وہ کم عمر ہونے کی وجہ سے آخر نیند غلط بھی آتا ہے. وہ تو ایسے ہی ہے ہمارے پر بھی حالت آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام امہات المؤمنین سب ہماری مائیں ہیں الحمدللہ. بعض لوگ بالکل بڑا بہت نامناسب کلمات استعمال کر لیتے ہیں. وہ اپنا بیڑا غرق کرتے ہیں. وہ تو پاک مائیں ہیں. اس سے بڑھ کیا ہوگی ہم جان عائشہ ان کی عفت اور پاکدامنی کو بیان کرنے کے لیے قرآن پاک کے اندر 10 آیتیں اتاری ہیں. بہت بڑا مقام ہے. آگے چلیں. ہم ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک اور سر کے تاج ہیں. اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا مرکز ہے. الحمدللہ صحابہ نہ ہوتے یہ دین ہم تک کیسے پہنچتا ہے. اب جتنی بھی روایتیں آپ پڑھ رہے ہیں کیا گئے ہیں سند میں مکمل نہیں ہو سکتی جب تک صحابی کا نام درمیان میں نہ آیا کرے. براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر سے آپ کی فیض صحبت سے فیضیاب ہونے والے صحابہ کرام کی ہستی ہیں. حضرت رفاع نے پیچھے گزری حضرت رفاع قرظی
کہ رفاع کی بیوی امراۃ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، فقالت كنت عند رفاع فطلقني فأبت. رفاع کے پاس تھی، اس نے مجھے طلاق دے دی. فابتہ، فابتہ کا معنی کیا ہے؟ فابتہ بائن مغلظ ہے، ہم بائن سے باہر طلاق بائن طلاق، ان 3 طلاقیں دے دی. فتزوجت، آگے لفظ کیا ہے؟ عبد الرحمن ابن، ہاں یہ ہے، یہ رسول الشاشی میں بھی حاشی میں آتا ہے. طلباء پڑھے عبد الرحمن ابن زبیر پڑھ دیتے ہیں. بھائی یہاں یہ زبیر نہیں زبیر ہے، یہ فتح زار نیچے دیکھیں، ہاں نیچے لکھا ہے فتح زار و کثیر رہا ہے. ہاں یہ عبد الرحمن ابن زبیر ہے. پھر میں نے عبد الرحمن ابن زبیر کے ساتھ نکاح کیا. فإنما معه مثل حدبۃ الثوب. صحابیات ہیں، ان کے الفاظ میں بھی کتنا ادب ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں تو یعنی وہ اس میں تو وہ تو مجسمہ ادب ہے. کہا فإنما معه مثل حدبۃ الثوب، ان کی حالت بیان کی. ہمارے ایک شاہ فرمانے لگے یہ تو خیر اختیاری بھی پیش ہے، کوئی یعنی کوئی فطری طور پر پیش آ جاتا ہے نا. بہرحال غلط کا مسئلہ بچایا لگ رہا. ہمارے نیک شاہ فرمانے لگے مرض ہوش ہے، عورت ہے جھونپڑی میں بھی گزارا کر لے گی، اور اگر مرض نہ ہو تو وہ کوٹھی میں نہیں ہے. اس میں دیکھے ایک مخال میں تو نے اپنی بیٹی کا نکاح صرف مالداری کی وجہ سے ایک نواب کے بیٹے سے نکاح کر دیا. لیکن اب ان میں عورت کی خواہش پورا کرنے کی وہ طاقت نہیں تھی. سب کا نہیں، اب اللہ آپ خدا جانے کیا وہ ہوتا ہو مخالوق اللہ ماشاء اللہ کوئی ایک دو ہوں کہ جو اپنی طبیعت پر قابو رکھ سکیں، برداشت کر سکیں، ورنہ پھر ان کی بھی خواہش ہوتی ہے. امیر سید اللہ شاہ صاحب خیر فرماتے ہیں میں یہ اپنی جوانی ہے اس کو محفوظ رکھنا. ہاں اس کو جوانی محفوظ رکھنا ہوتا ہے، اس کو جہاں تک ہو سکے اس کو غلط استعمال سے بچایا گیا. اللہ تعالیٰ اور طلباء کے لیے تو کرتا رہتا ہوں، ان کے لیے تو گناہ سے بچنا کوئی مشکل ہی نہیں ہے. اللہ نے جس نے ایک مقصد میں لگا رکھا ہے، اس میں اپنے آپ کو اتنا کھپا دیں کہ دوسری چیز کی فرصت میں رہ جاتا. اپنا مطالعہ ہے، تکرار ہے، اور مطالعہ کریں تو ایک کتاب بھی آپ کو فائدہ نہ کرے. باپ تک ایک کتاب نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اور ایک کتاب میں بھی آپ کا مطالعہ جاری ہو گیا، انشاءاللہ سب کتابیں پڑھا لیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اور اللہ کا شکر ہے آپ ساتھ پڑھ رہے ہیں، سب طلباء قبول اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ، کمزور ہوں ذہن سب قبول ہیں.
تو امراۃ رفام فإنما معه مثل حدبۃ الصوم ہے، فإنما معه ان کے ساتھ عورت کی خواہش کو پورا ہوتا ہے، مفہوم رکھ کر تو عورتوں کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جو چیز ہے وہ ایسے ہے جیسے کپڑے کا پلو ہے، کپڑے کا پلو ہے نا، پلو غلبت الصوم ہے، یہ کپڑے کا جو پلو ہے، جیسے اس میں کوئی جان نہیں ہے تو اسے میں کوئی جان نہیں ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا تريدين ان ترجعي، آپ رفاع کی طرف واپس لوٹنا چاہتی ہیں؟ فرمایا ہاں، فرمایا لا حتى تذوقي اسیرته ويذوق اسیرتي کی یاد رکھنا۔ اب دیکھیے یہ پیغمبر کی ایسی کلام پیغمبر کی ذاتی بہت سکتی ہے، لا تذوقي لا حتى تذوقي اسیرته ويذوق اسیرتي، آپ واپس نہیں لوٹ سکتی جب تک وہ شاید تصویر ہے، تصویر جب تک تھوڑا بہت شاید یعنی جب تک یعنی آپ ان کے شہد کو نہ چکھ لیں اور وہ آپ کے شہد کو نہ چکھ لیں، اسے تھوڑا بہت یعنی چاہے تکلف نہیں ہو، اسی حدیث کی وجہ سے یعنی دوسرے نکاح میں وہاں یعنی ایک مرتبہ اس میں ملاقات ضروری ہے، مہر نکاح کا وہی طلاق کے معاملے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے، بہت احتیاط کرنی چاہیے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ طلاق وہی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی ہمارے مفتی جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی صورت میں ایک صاحب آئے کہنے لگا میں نے غصے میں طلاق دی ہے، میں نے غصے میں طلاق دی ہے، طرف مان رہے کوئی ہنس کر بھی کوئی طلاق دیتا ہے، کوئی ہنس کر بھی طلاق دیتا ہے، آگے یہ جیلیں غصے سے بھری پڑی ہیں ساری، اللہ بھائی غصے میں ہی اپنے دماغ کو قابو رکھنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نکاح ہے آخر ایک بہت احتیاط کی ضرورت اس میں بہت، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ شدید مجبوری ہو، کوئی ضرورت پیش آ جائے تو بس ایک طلاق سے فارغ کر دیں طلاق میں۔ اب یہ مسئلہ پیش آئے صاحب کے آپس میں کچھ ہے تو وہ ہو رہا تھا، تو پھر میں نے ان کو پیغام بھیجا کہ آپ نے طلاق دینے سے ایک ہی طلاق دے دو، بس ایک طلاق سے ایک طلاق وہ طلاق رجی ہے، اس میں عدت میں رجوع بھی ہو سکتا ہے بغیر نکاح کے ہیں، اور عدت کے بعد پھر طلاق بائن ہو جاتی ہے، وہی طلاق بائن، لیکن پھر بھی دوبارہ نکاح پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن 3 طلاقیں آپ نے اکٹھی دے دی ہے تو بالکل ہی آپ نے بالکل اس کی جڑی ختم کر دی آپ نے، ہاں پھر مشکل پیش آتی ہے۔ یہ تو مطلب یہ ہے پھر جب تک وہ دوسرے خامن سے دوسری جگہ نکاح نہ کر لے اور پھر کم از کم ایک مرتبہ اس سے وہ ملاقات نہ کر لے اس وقت تک ہے، اور پھر وہ اپنی خوشی سے طلاق دے تب ہے معاملہ سے الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ باغ مخلص کہتے ہیں نا، یہ حلالہ کرتے ہیں حلالہ کرتے حلالہ کرتے حلالہ، یہ مناظر حرات کرتے، تم حلالہ کرتے تم حرامہ کرتے ہو حرامہ۔ ایک ہلت ایک صورت ہے وہ ہے دوسری جگہ نکاح کر لے، نکاح کے بعد پہلے کہ حلال تو ہو جائے گی نہیں یہ
بہرحال کہ اللہ اپنی حفاظت میں رہتے ہیں. ہمارے استاد مولانا عبدالرحمٰن رشفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ شفیع میں تھا تو دورہ حدیث میں ایک صاحبہ کو 3 طلاق دے دی. تو ہمارے استاد مولانا عبدالرحمٰن رشفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات میں ان کے پاس لے کر گیا، بولتے 3 طلاق دے دی. تو میں نے کہا یہاں تو حلالے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. مطلب یہ کہ وہی کوئی اہل حدیث رات کے بعد بھیج دو، چلو وہ کچھ کوئی حدیث کو سنا دینا کچھ شاید. اللہ تعالیٰ بس. لیکن بہرحال ہے احتیاط ہے. پھر جس میں چلو پہلے سے اہل حدیث ہے، چلو وہ ان کا مسئلہ کہ چلو وہ پر، لیکن یہ ہے جب آپ حضرات احناف میں سے ہیں تو پھر تو آپ کو پھر اپنے مسلک پر عمل کرنا چاہیے تھا. اپنے مسلک کے جو مفتی ہیں انہیں سے پوچھنا چاہیے تھا. ائمہ اربع ہیں تقریباً، سب کا اتفاق ہے 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، اللہ مہربانی فرمائے. اتنی مبارک کلام، یہ تعبیرات پیغمبرانہ یہ تعبیرات اللہ پاک اپنے پیارے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبان پر القاء ہے، تو ان کا ایک فرمان القاء رحمانی ہے. آگے چلیں. اطلاع دے دیں تو وہ میرے کہنے پر عمل کر لیے. ایک اطلاع دی، اب کچھ دنوں کے بعد اب ان کے دوبارہ رجوع کا ارادہ ہو گیا. میں نے دیکھا چلو اب آسانی ہو گئی، اگر پہلے ہی آپ کچھ کر لے تو پھر مشکل پیش آتی اس میں. اب اطلاع کے بعد اب کچھ دوبارہ کچھ ان کو سمجھایا، کچھ سوچنے کا موقع ملا اور دوبارہ پھر وہ رجوع ہوئی. مسئلہ کہ دوبارہ گھر پہ آسانی سے بعد میں، ورنہ پھر مشکلات بڑھ جاتی ہیں. آگے چلیں. قال شهادة قوم المؤمنون شهداء الله بالأرض. وقال حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا معمر بن ابي سراد قال حدثنا تم المجاعتی، کیا معنی فإنما الرضاعة من المجاعتی؟ مجاعت کا معنی کیا ہے؟ مجاعت کا معنی مجاعت اللہ دھیان سے دیکھو، ہر شے دیکھو. مجاعت کا معنی ہے ہاں ہاں بالکل ایسے. اب مطلب کیا ہوگا؟ فإنما رضا، بے شک رضاعت مجاز سے ہے، مجاز کی وجہ سے. مطلب یہ ہے کہ رضاعت یہ اس مدت میں ثابت ہوگی کہ جب یہ دودھ بچے کے لیے غذا بنے. اور وہ غذا اور رضاعت کا زمانے میں بنتا ہے نا، مدت رضاعت جو ہے اسی میں ہے. مجاعت بھوک کو ختم کرنے کا ذریعہ بنے وہ ہے. ہاں، اور وہ کون سی مدت ہے؟ اور رضاعت کی مدت ہے. صاحب نزدیک کتنی ہے؟ 2 سال ہے، اور امام صاحب نزدیک 2.5 سال. فتویٰ کس پر ہے؟ صاحب 2 سال کی طرف ہے. ہاں عجیب بات ہے. رضاعت یہ بھوک سے ہے. کیا مطلب؟ رضاعت اس مدت میں ثابت ہوگی کہ جب یہ دودھ پلانا بچے کے لیے غذا کا ذریعہ ہو، بچے کے لیے غذا بن سکے. تو وہ غذا مدت رضاعت میں بنتا ہے. ہاں
جزاک اللہ آگے چلیں. ولا تقبلوا لهم شهادة یعنی میرے پاس ایک آدمی تھے، حضور نے فرمایا عائشہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میرے رضائی بھائی ہیں. اگر ہاں تو آپ نے فرمایا کہ یا عائشہ انظرنا من اخوانکن، یا کرنا کہ اپنے بھائی میرا غور و فکر کر لیا کرو کہ واقعی رضائی بھائی ہیں کہ نہیں. کرنا کیونکہ رضا ثابت ہوتی ہے مجاز سے. ہاں ایک مدت رضاعت میں لوٹ کیا ہو، مدت رضاعت لوٹ کیا ہو. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. فإن اللبن الصغير ابھی مرضی طعام کبیر ہے. بچے اس زمانے میں بچے کا جو دودھ ہے ایسے ہے جیسے بڑے حضرات کے لیے جو کھانا ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ رضا جو ہے خاص مدت کے ساتھ خاص ہے. آگے چلیں. لگانا محدود فی القذف، جس کے اوپر محدود فی القذف کسے کہتے ہیں؟ کسی پر تہمت لگانے کی وجہ سے جس پر حد لگی ہو جاتا ہے. محدود فی القذف پر تہمت لگانے کی وجہ جس کے اوپر حد لگی ہو تو محدود فی القذف کہتے ہیں. اس کی عدالت ختم ہو جاتی ہے. کیا مطلب کہ وہ کیا مطلب گواہ بن تو سکتا ہے لیکن گواہی دے نہیں سکتا. گویا کہ عدالت اس کی ختم، عدالت کا قاضی کے پاس جانے کا مسئلہ ختم ہو گیا. گواہ بن تو سکتا ہے. ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، کہ تم ان کی گواہی قبول نہ کرو. مطلب یہ ہے کہ وہ گواہ بن تو سکتا ہے، اگر قاضی کے پاس معاملہ چلا گیا تو پھر وہ قبول نہیں کرے گا. گویا کہ حد یعنی کسی پر تہمت لگانا یہ اتنا یعنی سخت گناہ ہے کہ اس سے آدمی کی عدالت ختم ہو جاتی ہے. یعنی جو وہ عدالت میں کسی بھی حق میں گواہی نہیں دے سکتا. کر بن تو سکتا ہے، کسی معنی گواہ بن سکتا ہے. قاضی کے پاس اگر معاملہ چلا جائے تو قاضی اس کی گواہی قبول نہیں کرے گا. چلے نا. ثم قال لا يجوز نكاح بغير شاهدين. اللہ کی مغفرت فرمائے آپ کو. یہ تو بڑے حضرت نے جب آغاز کروایا تھا یہ پہلے طالب علم تھے. ابھی تشریف فرماتے ہیں تھوڑا سا ہے چند کلمات. وہ اس میں ایک جنازہ ہے وہاں پہنچنا تھا تو میں نے کہا یہاں سے راستے سے ہوتے ہوئے تعطیل کر لی صاحب سے اور آپ سے ملاقات ہو گئی، زیارت ہو گئی. اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. بڑی 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 اللہ تعالیٰ خوش اللہ تعالیٰ بڑی بڑی خیریت سے ہیں. حجی الحمد للہ کا معاملہ بھی بس دعا کیجیے اللہ بہتر کریں گے. دعاؤں کی درخواست اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ. خیریت سے اللہ تعالیٰ ہوگی. ہاں پڑھ وبه قال حدثنا محمد اللہ قبول فرمائے انشاءاللہ. علم شریف شروع ہو گیا ہم اللہ کا شکر ہے. کہاں سے علم شریف سبق؟ ہاں پانی کا مسئلہ. ہاں اللہ قبول فرمائے. اللہ